ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن اور ضرور ہونی چاہیے، وَلْتَكُن اور ضرور ہونی چاہیے، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، وَلْتَكُن مِّنكُمْ امتن اور تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے، یدعون جو لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں، الی الخیر خیر کی طرف، الی الخیر خیر کی طرف، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دیں، بالمعروف بھلائی کے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ اور وہ روکیں اور وہ منع کریں، عن المنکر برائی کے کاموں سے، اور وہ بھلائی کے کاموں کا حکم دیں اور وہ برائی کے کاموں سے روکیں، وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، وَأُولَئِكَ اور وہ، ہم وہی، المفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اس امت مسلمہ میں ایک جماعت کے وجود کا حکم فرمایا ہے کہ اس امت کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ اب خیر ویسے تو ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ خیر ہے، وہ بھلائی ہے، لہذا وہ تمام کام جن کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں ان کے کرنے کا حکم، اور سب سے بڑی جو خیر ہے وہ ہے ایمان کی دعوت دینا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو وہ ایمان کی دعوت دیں کہ ان کے لیے سب سے بڑی خیر ایمان ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کو وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کا حکم دیں اور تلقین کریں اور بھلائی کے کاموں کی طرف بلائیں ان کو۔ تو گویا ان کے دائرے دونوں ہو گئے، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی۔ جو غیر مسلم ہیں ان کو خیر کی طرف بلائیں، یعنی ان کو ایمان کی دعوت دیں، اور جو مسلم ہیں ان کو خیر کی طرف بلائیں، یعنی جو نیکی اور بھلائی کے کام ہیں ان کی تلقین اور ترغیب دیں اور ان کی طرف دعوت دیں۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ایک کام ان کا یہ ہے، ایک کام ان کا یہ ہے، وہ خیر کی طرف بلائیں، خیر کی دعوت دیں۔ اور دوسری چیز وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وہ امر بالمعروف، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ نہی عن المنکر کریں، معروف کے کاموں کا حکم دیں اور برائی کے کاموں سے روکیں اور منع کریں۔
اس کو عرف عام کے اندر شریعت کی اصطلاح میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، اور اس پر ماشاءاللہ بہت دفعہ گفتگو ہوتی بھی رہی ہے۔ معاشروں کے اندر، اسلامی معاشروں کے اندر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن، یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ 17واں پارہ ہوگا، الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین میں جب اقتدار دیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کریں، ونہوا عن المنکر، نہی عن المنکر کریں۔ یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے، ریاست کو یہ کام کرنا ہے۔ لیکن ریاست کا معاملہ اپنی جگہ، امت مسلمہ کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا فریضہ ہی یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، خیر کی طرف دعوت دیں، نیکی کی طرف لائیں، اور برائی سے روکیں، گناہ کے کاموں سے روکیں، اور بدی کے کاموں سے روکیں۔ اچھا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، ہر جگہ پر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ کہیں پر بندہ نافذ کرتا ہے، اچھائی کو نافذ کرتا ہے اور برائی کو روکتا ہے۔ یہ عموماً ہوتا ہے اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے ادارے میں۔ ایک آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے، ذمہ دار ہے، تو وہاں اس کی نوعیت کیا ہے کہ وہ نافذ کر رہا ہے، میرے گھر میں یہ کام نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ ادارے کا سربراہ ہے، اس ادارے کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ ملک کا حکمران ہے تو اس ملک کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہوں پر انسان کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ با اختیار ہوتا ہے، چنانچہ وہاں پر تو اس نے نافذ کرنا ہے۔ وہ فلاں نہیں مانتا، وہ فلاں کیا کریں، اس کو بھی دیکھنا ہے، نہ، یہاں اس کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر وہ نافذ نہیں کر سکتا، لیکن بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے کہ بھائی یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ جیسے ہم اپنے معاشروں کے اندر کسی اور کی محفل میں چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ چیز بڑی اچھی تھی، یا یہ چیز بہت غلط تھی، یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے بول بھی نہیں سکتا، چپ رہنا پڑتا ہے، تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل سے اس چیز کو مکروہ اور غلط اور برا اور گناہ سمجھے، اور ممکن ہو تو اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لے، اس محفل کا حصہ نہ بنے، اس محفل کا حصہ نہ بنے۔ یہ مختلف نوعیتیں ہیں، مختلف سٹیجز ہوتی ہیں کہاں آدمی کیا اختیار رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر اس امت پر دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر اس امت کی ذمہ داریوں میں شامل کی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہو جانے چاہیے کہ جو اپنے آپ کو مخصوص کر لیں اس کام کے لیے۔ ہمارے ملک کے اندر تبلیغی جماعت اس کی ایک شکل ہے، وہ انہوں نے مخصوص کر لیا اپنے آپ کو اس کام کے لیے کہ وہ یہی کام کریں گے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر بھی ہر مسلمان، اس کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آخر وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ ان کا جواب دہ ہے۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر امت یہ کام چھوڑ دے، الحمدللہ اس امت میں یہ کام ہے، یہ کام الحمدللہ امت کے اندر ہے، اہل علم حضرات بھی کر رہے ہیں اور جماعتیں بھی کر رہی ہیں اور انفرادی طور پر بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کام چھوڑ دیا جائے اور امت چھوڑ دے، تو آسان لفظوں میں خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اس قوم سے، اس امت سے منہ موڑ لیں گے اپنا۔ یہ میں نے خلاصتاً عرض کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، اللہ قبول ہی نہیں کریں گے۔
یہ مدد مانگیں گے اللہ مدد نہیں کریں گے، یہ مشکل میں پکاریں گے اللہ ان کی مشکل کے لیے آئیں گے ہی نہیں. یہ ہے منہ موڑ لینا. تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت. ریاست پر تو لازم ہے، ریاست پر تو لازم ہے کہ وہ بحیثیت ریاست اس کو نافذ کرے. ملک کے اندر امر بالمعروف اور نہیں، ایسا محکمہ ہونا چاہیے. افغانستان کے اندر ہے محکمہ، کچھ عرصہ پہلے تک سعودی عرب میں بھی تھا، اب آہستہ آہستہ وہاں سے ختم کر دیا گیا. عرب ممالک پستی کی طرف جا رہے ہیں. ان کی عزت اسلام تھی، ان کی عزت اسلام تھی، لیکن وہ اسلام سے دور جا رہے ہیں. میں نے چند دن پہلے بڑی تکلیف دہ خبر پڑھی، اور ایک خلیجی ریاست کی خبر پڑھی. وہ یہ تھی کہ وہاں مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کو جرم سے نکال دیا گیا. اب یہ جرم نہیں ہے، جرم سے یہ یورپ میں تھا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیں گے. یورپ کے اندر مرد اور عورت کا تعلق حقوق میں شامل ہے، اسلام کے اندر جرائم جرم کی نوعیت میں آتا ہے. اس پر یہ جرم ہے، اس پر ریاست ایکشن لیتی ہے. لیکن اب انہوں نے، پہلے وہ اسلام پہ چل رہے تھے کہ یہ جرم تھا، اب وہ کفر پہ آ گئے. اس معاملے میں وہ کفر پہ آ گئے کہ انہوں نے اس کو جرم سے نکال دیا. یعنی ریاست ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی، گویا ان کو حق ہو گیا ایک طرح کا غیر اعلانیہ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ خیر کی طرف بلائیں، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کے کاموں کی تلقین کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی کے کاموں سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جانا، اے مسلمانوں تم نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو ٹکڑوں میں بٹ گئے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پہلی امتیں بنی اسرائیل 12 ٹکڑوں میں بٹے، 12 قبیلے تھے، لیکن بعد میں وہ 12 ٹکڑوں میں بٹے. نصارہ کے 2 بڑے ٹکڑے ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. یہ 2 بڑے ٹکڑے ہیں ان کے. آگے تقسیم اور بھی بہت زیادہ ہے. اسی طرح اور مذاہب بھی. ہندو مذہب معاشرتی طور پر 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. ہندو معاشرہ معاشرتی طور پر 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. ولا تکونوا، تم نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، واختلفوا، اور اختلاف کیا انہوں نے، من بعد، اس کے بعد، ما، جب کہ، جاءہم، آ چکی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، واضح احکامات، واضح دلائل. واضح احکامات اور واضح دلائل آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. قرآن کریم جب اختلاف کا لفظ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ گئے، گمراہی کی طرف چل پڑے. سیدھے راستے سے ہٹ جانا قرآن کی اصطلاح میں اختلاف یہ ہے. اور انہوں نے اختلاف کیا حالانکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئی تھی، واضح احکامات آ گئے تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا. وَأُولَئِكَ، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. یوم، اس دن، اب ظاہر ہے یہ عذاب قیامت کے دن ہے، تو یوم، اس دن، تبیض، سفید ہوں گے، روشن، چمکتے دمکتے، وجوہ، کچھ چہرے. اس دن کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے. وتسود، اور کالے سیاہ ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے. فاما، بس بہرحال، الذین، وہ لوگ، اسودت، کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، اکفرتم، کیوں تم نے کفر کیا تھا، اکفرتم، کیوں تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم،
اپنے ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم نے پھر کفر کیوں کیا تھا؟ فذوقوا چکھو العذاب عذاب، بما کیونکہ کنتم تھے تم لوگ تکفرون کفر کرتے، کیونکہ تم لوگ کفر کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے نا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، اب یہ رخ ہے یہود و نصارہ کی طرف۔ یہود و نصارہ ایمان سے واقف ہیں، وحی سے واقف ہیں، کتابوں سے واقف ہیں، وہ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، مختلف نبیوں پر، گویا ایمان ان کے ہاں کوئی انجانی چیز نہیں ہے، غیر معروف چیز، وہ اس سے ناواقف نہیں ہے، واقف ہیں۔ پھر بھی انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ ان سے فرمائیں کہ تم نے کیوں کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون کیونکہ تم دنیا میں کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ ابیضت روشن ہوں گے وجوہہم جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، فی میں رحمت رحمت اللہ اللہ وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم اور وہ فیہا اس رحمت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اس رحمت میں رہیں گے۔ تلکا یہ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم تلاوت کر رہے ہیں، علیکا آپ پر، بالحق برحق، اور یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ ہم آپ پر یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ وما اور نہیں، اللہ اللہ یریدو چاہتے، وما اللہ یریدو اور اللہ تعالی نہیں چاہتے، ظلمن زیادتی کرنا، للعالمین جہان والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جہان والوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ کچھ لوگوں کو اللہ جہنم میں کیوں ڈالیں گے، ان کے کرتوت ایسے ہوں گے، ان کا کردار ایسا ہوگا، ورنہ اللہ کوئی زیادتی نہیں کر رہے ان کے ساتھ کہ ان کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور سارے امور، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بس یہاں